پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو استعفے دیے تھے اور اس کے بعد ان کو اسپیکر صاحب بار بار بلاتے رہے، وہ نہیں آتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ جی ہم نے بس دے دیے استعفے، آپ قبول کیجئے. تو یہ ان کی درینہ خواہش تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا. اسپیکر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب اس میں شور مچانے کی کیا بات؟ اب اگر انہیں کوئی اعتراض ہے تو جا کے کہیں اسپیکر صاحب کو جی کہ یہ ہمارے جعلی دستخط تھے، یہ ہمارے سے زبردستی کرائے گئے تھے، یا جو بھی ہے سچ بولیں. دیکھیے سیاست ایک شطرنج کا کھیل ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اسپیکر صاحب نے تو انتظار بہت کیا ہوگا، لیکن ان کی ڈیمانڈ یہی تھی، صبح کچھ شام کچھ دوپہر کچھ، ایک بڑا یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا. لیکن ان کی بنیادی چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ استعفے جہاں سے ہیں ہم ہی نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جاتی، ہم نے تو انہیں پورا موقع دیا. اب حل یہ ہے اس کا کہ ان کے 123 شاید ریزگنیشن تھے نا جی، تو اس میں سے یہ 35 پنکچر جو لگے ہیں یہ مائنس کر دیں تو 88 بچ جاتے ہیں. تو 88 چلے جائیں اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں. اسحاق ڈار صاحب بھی آپ کی طرح ہماری طرح ایک ہیومن بینگ ہے، انسان ہے. وہ کوئی جادوگر تو ہے نہیں، وہ کوئی میجیشین تو ہے نہیں، کوئی اللہ دین کا چراغ تو ان کے پاس ہے نہیں. جتنی اکانومی کو برباد کیا گیا ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن جو حالات جو پاکستان کے 2018 میں تھے وہ کمپیئر کر لیں آپ. میاں صاحب دیکھیے وہ جلد آئیں گے، لیکن میاں صاحب کی جو فائنل جو واپسی ہے اس کا فیصلہ جو سا ہے وہ 2-3 فیکٹرز ہیں ان پہ ہے. ایک نمبر 1 کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کب محسوس کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ان کو ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2 پھر اس میں ظاہر ہے ان کی جو موربیڈیٹیز ہیں، جو ان کی ڈیزیز ہے، اس پہ ڈاکٹر سے بھی ان کو ایک کلیئرنس چاہیے ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں ان کے آنے سے پہلے مریم نواز جو اپنے علاج کے لیے گئی ہوئی تھی وہ آئیں اور پارٹی کو آرگنائز کریں اور الیکشن میں لے کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ جنرل الیکشن سے پہلے اللہ خیر کرے وہ پاکستان اس سے پہلے آ جائیں گے. جنرل الیکشن تو ابھی جا کے کہیں سپٹمبر اکتوبر میں ہوگا نا جی، تو انشاءاللہ اس سے پہلے انہیں آنا چاہیے اور مجھے بھی امید ہے کہ وہ